Okay, so this was our effort in the form of a play to raise the issue of Afia Siddiqui. And this is not just the issue of Afia Siddiqui. The thing is this, that it's been 1 year that internationally all the countries have been in a state of lockdown, one way or the other. Either the lockdown it's an extended lockdown or it's a short lockdown, but the lockdown is not ending. And about 1 year afterwards, we were all looking forward towards the fact that we will be out of this lockdown, but it has not happened so. تو سوچنے کی بات یہ ہے عمران خان کے لیے بھی اور پاکستان کے سٹیزنز کے لیے بھی اور انٹرنیشنلی سب کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا آپ سوچتے نہیں ہو، جیسے قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم سوچتے نہیں ہو کہ آپ کے ارد گرد جو ہو رہا ہے نتھنگ از کو انسیڈنس، یہ چانس نہیں ہے. 1 سال ہو گیا ہے پوری دنیا کو لاک ڈاؤن ہوئے ہوئے، اینڈ وی آر ناٹ کمنگ آؤٹ آف دس لاک ڈاؤن. فرسٹ ویو، سیکنڈ ویو، تھرڈ ویو. تو کیا خیال ہے کہ کب تک ہم اس لاک ڈاؤن میں رہیں گے؟ اور یہ جو ورڈ ہے لاک ڈاؤن، یہ کیا ہماری کانوں کو گونجتا نہیں ہے کہ یہ لاک ڈاؤن ورڈ کب پہلی دفعہ آیا تھا؟ آپ کے خیال میں کب آیا تھا؟ کیا یہ لاک ڈاؤن کا ورڈ پہلی دفعہ کرونا کے ساتھ آیا تھا، یا کرونا کے سٹارٹ ہونے سے 6 months بیک جب انڈیا نے کشمیر میں لاک ڈاؤن کیا تھا تب آیا تھا؟ یا پھر لاک ڈاؤن کا لفظ آیا تھا جب اسرائیل جو ہے وہ پیلسٹائن میں ان کی ایئر کنٹرول کرتا ہے، ان کا واٹر کنٹرول کرتا ہے، ان کا لینڈ کنٹرول کرتا ہے، جو بھی چیزیں وہاں پہ آنی ہوتی ہیں، چاہے وہ ایٹیبلز ہوں، کھانے پینے کی چیزیں ہوں، دوائیاں ہوں، بچوں کی بکس ہوں، بچوں کی میڈیسن ہو، جو بھی ہو، دیٹ از سینسرڈ بائی اسرائیل. جو چیز اسرائیل اجازت دیتا ہے وہ پیلسٹائن میں آئے گی، جو چیز اسرائیل نہیں اجازت دیتا وہ پیلسٹائن میں نہیں آئے گی. سیم از دا کیس ان چائنا. چائنا میں یوگر مسلمس کے ساتھ جو بھی کچھ ہو رہا ہے دیٹ از آلسو اسٹیٹ آف لاک ڈاؤن. سو دا پوائنٹ از دس کہ آل اوور دا ورلڈ ان ڈفرینٹ کنٹریز جب آپ مختلف لوگوں پہ لاک ڈاؤنس کریں گے، پوری کمیونٹیز پہ، پورے ریلیجس ریسز پہ لاک ڈاؤن کریں گے، تو پھر اللہ کی طرف سے بھی آپ پہ ایک لاک ڈاؤن آتا ہے. اینڈ انٹل وی انلاک دوز پیپل آئی ڈونٹ تھنک اللہ تعالیٰ ول انلاک اس. اس وقت آج اسپیشلی 27 مارچ 2021 کو ہم یہاں پہ کھڑے ہیں اسپیشلی فار آفیہ صدیقی، بیکاز آفیہ صدیقی واز abducted on 30th of March 2003 from Karachi, and it's been 18 years. And since 18 years, that woman is in abduction without a sensible charge against her. And as Muslims, as Pakistanis, as human beings, ہمیں یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ what is the reason کہ آفیہ صدیقی کو آپ اس کو ایک فیئر ٹرائل نہیں دے سکتے، آپ آفیہ صدیقی کو پاکستان واپس نہیں لا سکتے. واٹ از دا ریزن؟ اینڈ مائی لاسٹ کوشچن از ٹو عمران خان. اینڈ بفور آئی کوشچن عمران خان, I would like to tell Imran Khan and everybody listening to this speech right now کہ we are great supporters of Imran Khan. ہم عمران خان کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، ہم ان کے ووٹرز ہیں. جنرلی ووٹنگ جو ہے وہ it's supposed to be kept secret, but we do not wish to keep any secret about it. اگر ہمارے سامنے ایک اچھا انسان ہے، ایک اچھا پولیٹیشین ہے، ایک اچھا مسلم لیڈر ہے، تو we will say it out loud and clear that he is a good Muslim leader. But the question is کہ ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ کیا ریزن ہے کہ عمران خان نے جب پہلے آفیہ صدیقی کے لیے اتنا کیمپین کیا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اس جگہ پہ یہ پوزیشن آف پاور دی ہے، he has the position of power, he can bring Afia Siddiqui back, then what is the reason that he's not bringing Afia Siddiqui back? And if he will not bring Afia Siddiqui back, ایک پرانا قصہ ہے کہ کوئی امام تھے، غالباً امام ابو حنیفہ، وہ کہیں سے جا رہے تھے اور انہوں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا بچہ ہے، وہ بھی پاس سے گزر رہا تھا اور وہ کیچڑ کے پاس سے گزر رہا تھا. تو انہوں نے اس کو کہا کہ سنبھل کے چلنا، تم گر جاؤ گے. تو انہوں نے کہا کہ میں تو سنبھل کے چلوں گا، لیکن سب سے زیادہ سنبھل کے چلنے کی ذمہ داری علماء پہ ہوتی ہے، کیونکہ علماء کے پیچھے پوری امت ہوتی ہے. جب علماء پھسلتے ہیں تو پوری امت پھسل جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی بات پہ قیاس کرتے ہوئے اگر ہم عمران خان کو یہ بات کہیں کہ عمران خان اس وقت ہمارے لیڈر ہیں، جو بھی کچھ وہ ڈیسیژنز لے رہے ہیں، ان ڈیسیژنز کی رحمت یا ان ڈیسیژنز کا وبال جو ہے وہ پوری نیشن پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اور اگر اس وقت دیکھا جائے تو مسلم نیشن کے 3 ہی اچھے لیڈرز ہیں، ایک طیب اردگان، ایک عمران خان اور ایک محمد مہاتیر.
جو اس کے ہیں ملیشیا کے ہیں. سو دا پوائنٹ از دس کہ اللہ نے اگر ان کو اتنا زیادہ پاپولیرٹی دی ہے, اتنی زیادہ سکسیس دی ہے, جسٹ 2 days ago 25 مارچ کو عمران خان کے اٹ واز دا اینیورسری آف دی وننگ آف 1992 ورلڈ کپ, جو کہ انہوں نے 1992 میں 25 مارچ کو جیتا تھا. ٹھیک ہے, سو اٹس بین 29 years and even after 29 years there has been a celebration of that victory. تو وائی ناٹ عمران خان لک فار another victory. عمران خان اپنی اسپیچز میں جو کرتے تھے, جو الیکشن کی اسپیچز تھی, اس میں جب اپنی کامیابیاں گنواتے تھے تو اس میں کہتے تھے کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ورلڈ کپ جیتوں اور میں نے جیت لیا. میں نے خواب دیکھا کہ میں پاکستان میں کینسر ہاسپٹل بناؤں اور میں نے بنا لیا. اور میرا تیسرا خواب ہے کہ میں پاکستان کو ریاست مدینہ بناؤں اور انشاءاللہ میں بنا لوں گا. So we all of us appreciated him for that. We all voted for that. تو کیا مجھے بتائیں کہ کیا ریاست مدینہ کا پہلی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ وہ عافیہ صدیقی کو واپس لائیں؟ عمران خان از فیسنگ سو مینی چیلنجز اینڈ اٹس ناٹ سرپرائزنگ کہ ظاہری بات ہے کہ پاکستان کے اتنے سارے پرابلمس تھے. when he set out to fix all of them تو he will meet with challenges. لیکن ایک ہوتی ہے اللہ کی ہیلپ. جب اللہ کی ہیلپ ہوتی ہے تو ایون چیلنجز بیکم ایزی. ہو سکتا ہے عمران خان باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے agreed that he should go after Nawaz Sharif and Zardari and all those crooks to bring back the to fill back the national treasury. But the point is this کہ اگر وہ اپنا پہلا سٹیپ یہ رکھیں کہ وہ عافیہ کو واپس لے آئیں, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کا ایک کمپیریزن ہوتا ہے, کیا چیز زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کے گھر میں کسی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا, ان کو ڈیل کرنا زیادہ ضروری ہے, یا پھر یہ ہے کہ گھر کا کھانا بنانا زیادہ ضروری ہے. اوبیسلی کسی کو اگر ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, تو میں آپ کے سامنے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث رکھوں گی جس میں انہوں نے فرمایا کہ اگر آپ کے سامنے خانہ کعبہ کو ڈھایا جا رہا ہو, جیسے ابرہہ ڈھانے آیا تھا ہاتھیوں کی فوج کے ساتھ, جس کا سورہ فیل میں ذکر ہے, اور آپ کے سامنے ایک مسلمان عورت کو کفار اٹھا کر اپنی قید میں لے کے جا رہے ہوں, تو آپ خانہ کعبہ کو چھوڑو اور آپ اس عورت کو پہلے بچاؤ. تو یہاں پہ جو مزاج ہے وہ یہ ہے, آپ دیکھ لیں آج یہاں پہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی نہیں. وائی؟ بیکاز پیپل آر ناٹ کنسرنڈ. یہ ان کی پرائرٹیز میں سے نہیں ہے. ٹھیک ہے, پرائرٹیز ہماری کیا ہیں؟ اذان ہو رہی ہے, ہم عصر کی نماز پڑھ لیں, رمضان آ رہا ہے ہم روزہ رکھ لیں, اس کے بعد ہم حج پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, ہم یہ سارا کچھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت زیادہ نیکیاں کما رہے ہیں. یہ تو ہم نے کرنا ہی کرنا ہے, یہ تو ایسے ہے جیسے سانس لینا ہوتا ہے. لیکن سانس لینے کے علاوہ بھی تو انسان نے کچھ کرنا ہوتا ہے نا, کوئی اچیومنٹ. کوئی انسان زندگی, if some person is born اور وہ کہے کہ میں آیا, میں مسلمان پیدا ہوا اور میں سانس لے کر اور جی کر چلا گیا, تو ہم کیا اس کو مسلمان مانیں گے؟ ہم کہیں گے کام کیا کیا تم نے؟ تو نماز تو پڑھنی ہے, روزہ تو رکھنا ہے, حج بھی کرنا ہے, obviously کرنا ہے, بٹ what more are you doing؟ یہ تو آپ کی بیسکس ہیں. اس کے علاوہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ عافیہ صدیقی کے لیے بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, رائٹ ڈاؤن ٹو دا گراؤنڈ لیول, یعنی کہ جو سٹیزنز ہیں وہ کیا کر رہے ہیں اور جو حکمران ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. سو مائی لاسٹ پلی از ٹو عمران خان کہ آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی پرابلم سالو ہو اور آپ کو ریاست مدینہ ملے, تو آپ اس میں پہلا کام وہ کریں جو کہ تمام مسلمان حکمرانوں نے اپنی ہسٹری میں کیا, کہ جس طرح حجاج بن یوسف کو جب پتہ چلا کہ سندھ میں ایک لڑکی قید ہے اور وہ ان کو خط لکھ رہی ہے, تو انہوں نے فوراً خلیفہ وقت کو لیٹر لکھا اور ان سے پرمیشن لی, اور انہوں نے آ کر سندھ پہ اٹیک کیا اور انہوں نے اس لڑکی کو ریلیز کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ جو سب کانٹیننٹ ہے, اس میں جتنے لوگ مسلمان ہیں, وی آل او آر اسلام ٹو دیٹ گرل ہو روٹ دا لیٹر اینڈ ٹو دا اس وقت کے جو خلیفہ وقت تھے جنہوں نے فوج بھیجی. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جس وقت انہوں نے فوج کی ریکویسٹ کی تھی, اس وقت ساری فوج جو ہے آپ کی نارتھ افریقہ میں بزی تھی. دیر واز نو اسٹینڈنگ آرمی جو کہ انڈیا جاتی. تو ان لوگوں نے کیا کیا تھا, انہوں نے عام سٹیزنس کو بک اپ کیا تھا کہ وہ جو ہے نا, دے بیکیم دا آرمی اینڈ دے وینٹ ٹو سے دیٹ دے won the war in India and release that girl, اور پھر ہم یہاں پہ اسلام پھیلا. سیم از دا کیس ان اسپین. اسپین میں جب کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی ہوئی تو مسلمانوں نے غیر مسلموں کی لڑکی کے لیے اپنی فوجیں بھیجی اور اس کو رہا کرایا, اور پھر وہاں پہ اسلام پھیلا. تو اسلام کی ہسٹری ہے, اسلامک حکمرانوں کی ہسٹری ہے کہ وہ مسلمان لڑکی اور غیر مسلم لڑکیوں کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہیں, اور آج ہم کیا کر رہے ہیں. So my request to Imran Khan is that your first target should be
to bring back Afia Siddiqui, اور آپ پھر دیکھیں گے کہ آپ کی حکومت میں اللہ کی طرف سے کتنی زیادہ سکسیس آئے گی انشاءاللہ. السلام علیکم. اپنی تنظیم کا نام بتائیں اور اپنا نام بھی بتائیں ذرا. I am here from the platform of Musawwimin Campaigns, and Musawwimin Campaigns is an Islamic NGO, and the purpose of our organization is to spread awareness among the Muslims about current affairs from Islamic point of view. ٹھیک ہے. اور جو نیم مسومین ہے that comes from the Quran, جہاں پہ 2 جگہ پہ استعمال ہوا ہے. ایک جگہ استعمال ہوا ہے جہاں سورہ بدر کا واقعہ ذکر ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 5000 فرشتے اتارے, اور اس ٹیم کو اللہ تعالیٰ نے مسومین کہا ہے. اور اسی طرح ایک اور جگہ ذکر ہے جہاں پہ قوم لوط پہ عذاب آیا تھا, جب ان پہ پتھر پھینکے گئے تھے, اور وہ جو پتھر پھینکے گئے تھے ان کو کہا جاتا ہے کہ ہر پتھر جو ہے وہ نشان زدہ تھا کہ وہ کس کو ہٹ کرے گا, تو ان پتھروں کو بھی اللہ نے مسومین کہا ہے. So basically مسومین means a team which has been assigned to do a task, whether it's to promote good things or to negate negative things. تو آپ عمران خان نے آپ کے خیال میں کوئی 2.5 سال سے اوپر ہو گئے ہیں ان کی حکومت کو, تو کوئی عافیہ صدیقی کو واپس لانے کے لیے انہوں نے کوئی اقدام بھی کیا ہے یا کوئی بیان بھی دیا ہے اب تک؟ ہمیں نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں نہیں کر رہے, بیکاز بہادر تو وہ بہت ہے, ہی از اے ویری بریو پرسن. وہ کسی سے اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے ہیں, تو پھر ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ یہی تو ہم ان سے سوال کر رہے ہیں. obviously دیکھیں انہوں نے سرفیس پہ تو کچھ نہیں کیا نا. جب وہ امریکہ جاتے ہیں کیا ہمیں کوئی خبر ملتی ہے کہ انہوں نے عافیہ صدیقی کو جیل میں وزٹ کیا؟ جب وہ کراچی جاتے ہیں کیا ہمیں کوئی خبر ملتی ہے کہ انہوں نے ان کی فیملی کو وزٹ کیا؟ اور امریکہ نے عافیہ صدیقی کا ٹیلی فونک رابطہ بھی بند کیا ہوا ہے اپنی فیملی کے ساتھ, تو کیوں نہیں انہوں نے کھلوایا؟ اب تو جو بائیڈن بھی آ گئے امریکہ میں. جو بائیڈن از پرو مسلمس, ہی از اے ڈیموکریٹ اینڈ دے ہیو اے softer view towards Muslims, softer attitude. تو کیوں نہیں کوئی عافیہ صدیقی کے لیے کچھ کر رہے؟ اور آپ کشمیر کے حوالے سے بھی آپ نے اپنے ڈرامے میں یہ دکھایا ہے لاک ڈاؤن کا, اور تو آپ کے خیال میں کیا کشمیر کا سودا کر دیا ہے یا کشمیر انڈیا کے حوالے کر دیا ہے؟ میرا خیال سے سودا اگر انہیں کیا ہے تو ہو سکتا ہے پچھلے حکمرانوں نے کیا ہو, بٹ ناٹ عمران خان. عمران خان جو ہے وہ اسرائیل کے معاملے میں بھی بہت ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں. ان پہ بہت زیادہ پریشر ہے کہ سنس ہی ہیز دا امیج آف بینگ لائک ماڈرن, وہ ایک ماڈرن لیڈر سمجھے جاتے ہیں, ایک داڑھی والے لیڈر نہیں سمجھے جاتے. تو پھر لوگوں کا خیال تھا کہ شاید ان پہ پریشر آئے گا, کیونکہ دیکھیں جن لوگوں نے عمران خان کو سپورٹ کیا اس پورے کراؤڈ کو اگر آپ ذہن میں لائیں تو اس میں ریلیجس کراؤڈ بھی ہوتا تھا, اور ریلیجس سے زیادہ دا سو کالڈ ماڈرن کراؤڈ بھی ہوتا تھا. تو ماڈرن کراؤڈ نے, ماڈرن بچوں نے ان کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. تو شاید لوگوں کا خیال تھا کہ وہ آئیں گے اور وہ ایسی پالیسیز انٹروڈیوس کریں گے جو کہ سو کالڈ ماڈرن پالیسیز ہوتی ہیں. بٹ عمران خان از اے ماڈرن اسلامک لیڈر, اور وہ اسلام کے خلاف کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے ڈسپائٹ آل دا انٹرنیشنل پریشر اینڈ دا انٹرنل پریشر, انہوں نے اسرائیل پہ ایک بہت اسٹرانگ موقف لیا ہوا ہے. اور وہ موقف یہ لیا ہوا ہے کہ ہم اسرائیل کو نہیں مانیں گے جب تک کہ پیلسٹینئنس کو ان کا کنٹری واپس نہیں مل جاتا. حتیٰ کہ آپ دیکھیں کہ UAE جو ہے دبئی, انہوں نے اسرائیل سے دوستی کر لی ہے, بٹ عمران خان از ڈوئنگ نتھنگ آف دا سورٹ. سو وی اپریشیٹ ہم فار دیٹ. فار کشمیر ایون عمران خان کی جو پالیسی ہے, دیکھیں عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے ٹو اس از ویری سملر ٹو قائد اعظم. قائد اعظم نے بھی ایک بہت منظم اور بہت پیسفل اور بہت جسے کہتے ہیں نا ایک ماس موومنٹ کر کے پاکستان حاصل کیا تھا. ٹھیک ہے, آبویسلی جب ماس موومنٹس ہوتی ہیں تو اس میں پھر بیچ میں رائٹس ہوتے ہیں, قتل و غارت ہوتی ہے. جب وہاں سے انڈیپینڈنس کے بعد ٹرینز آئی تھیں انڈیا سے پاکستان, تو آبویسلی اس پہ کلنگز ہوئی تھی. بٹ قائد اعظم نے اس چیز کو وہ نہیں کیا تھا. قائد اعظم نے لوگوں کو اشتعال نہیں دلایا تھا کہ آپ وار کرو, رائٹس کر کے پاکستان حاصل کرو. انہوں نے ایک پولیٹیکل موومنٹ کی تھی, اینڈ دا سیم عمران خان از ڈوئنگ. عمران خان نے حکومت میں آنے کے بعد جو کانفرنس کی یونائٹیڈ نیشنز میں, اس میں انہوں نے بہت اچھا موقع پیش کیا پاکستان کا, اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ نہیں بات مانیں گے تو وی ہیو ادر آپشنس.
اور ادر آپشن سے ان کی مراد وار تھی. لیکن ابھی تک وہ اسٹیج پہ نہیں پہنچے ہیں. وہ ابھی تک ڈپلومیٹک ریلیشنز اور وہ سارا کچھ کر کے کشمیر کا مسئلہ حل کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن ہمارا یہ پرسنل خیال ہے کہ اگر وہ کیونکہ کشمیر از اے بگ ایشو, اٹس دا ایشو آف اے بگ پیس آف لینڈ, اینڈ عافیہ صدیقی از جسٹ 1%, بٹ اے ویری جسے کہتے ہیں بہت قیمتی انسان. تو آئی تھنک کہ وہ جس طرح کمپیوٹر سائنس کی لینگویج میں کہتے ہیں نا شارٹیسٹ جاب فرسٹ, تو آئی تھنک اگر وہ شارٹیسٹ جاب فرسٹ کریں اور عافیہ صدیقی کو لے آئیں تو ہو سکتا ہے ان کے جو باقی اقدام ہیں ان میں بہت زیادہ ایک دم سے اللہ کی رحمت اور تیزی آ جائے کہ وہ اپنے باقی ٹارگیٹس کو اچیو کر سکیں. شکریہ. تھینک یو. السلام علیکم.